بہت ساری چیزیں ہیں آخرت کو لے کے، اگر بات کریں گے آپ، خبر سے آخرت شروع ہو جاتی ہے انسان کی، سوال جواب ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں، سور کا پھونکا جانا، پھر سب کو جمع کیا جانا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ آئے انشاءاللہ صرف ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑھی حضرت عائشہ کے سامنے، کیا؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ جب میرا حساب لے تو آسان حساب لے، اللہ جب میرا حساب لے تو آسان حساب لے۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ بھائی حساب تو بہت ہے، آسان حساب کیا چیز ہے یہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پوچھے ہی نہ کہ تو یہ کیوں کیا، اللہ اکبر۔ آسان حساب یہ کہ اللہ پوچھے ہی نہ کہ یہ کیوں کیا تو نے۔ عائشہ کسی میں ہمت ہے کہ اللہ کی کیوں کا کوئی جواب دے سکے؟ اللہ اکبر، کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ آسان حساب یہ، اور یاد ہے کہ یہ جو آسان حساب کا مسئلہ ہے، اس بارے میں اگر تھوڑا سا یہ جھلک پر غور کریں گے اپن، کہ ایک بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، آپ میں کھڑے ہیں، اگر اللہ ایک سوال کر لے، اگر اللہ یہ سوال کر لے، اللہ بچائے، اللہ اسے محفوظ رکھے، ہم قابل نہیں اللہ کے سوال کا جواب دینے کے، بالکل قابل نہیں۔ اگر مان لو اللہ اگر سوال کر لے تو دنیا کا کوئی مائکا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا، یاد رکھنا، کسی میں اس بات کی ہمت نہیں کہ اللہ کی کیوں کا کوئی جواب دے سکے۔ آسان حساب اس وقت اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو آئے انشاءاللہ یہ جو آسان حساب کا مرحلہ ہے وہ ایسا کیسا ہوگا، دیکھیے آپ، کہ قیامت کے دن یہ ایک جو جھلک ہوگی آخرت کی، اللہ جب بندے کے سامنے، جب اللہ کے سامنے جب بندہ کھڑا ہو جائے گا، اللہ ایک اگر عمل کے بارے میں پوچھ لے گا تو انکار کی گنجائش نہیں ہے وہاں پر، انکار کی گنجائش، ایسا نہیں کہ اس پر ظلم کیا جائے گا کہ ماننا ہے تجھے، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے یہ کائنات کا، یہ سسٹم ہی اتنا پختہ اور مضبوط ہے کہ انسان کو انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ یہ سسٹم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو موٹی موٹی چیزوں کے اندر 5 الگ الگ چیزیں تیار کی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 5 فرشتوں کی 5 الگ الگ جماعتیں تیار کی ہیں۔ یہ 5 جماعتیں دنوں رات کے اندر ہمیشہ لگی ہوئی ہیں۔ کیا ہے؟ نمبر 1 کرامن کاتبین۔ کون ہے یہ فرشتے؟ کرامن کاتبین، ایک ایسا فرشتہ جو نیکیاں نوٹ کر رہا ہے، ایک ایسا فرشتہ جو، اور ہم پر اللہ کا رحم کیا معلوم آپ کو، انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی لکھ دی جاتی ہے، انسان برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا نہیں لکھنا جب تک کہ وہ برائی کا ارتکاب نہ کرے۔ اور صحیح روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ ایک بندہ گناہ کر دیتا ہے تو فرشتہ اپنے ہاتھ کو 6 گھنٹے تک ہوا میں رکھتا ہے، لکھتا نہیں کہ وہ 6 گھنٹے کے اندر اندر توبہ کر لے گا تو گناہ لکھوں گا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ نظام اللہ نے بنا، کرامن کاتبین، یہ 2 فرشتے۔ اس کے علاوہ اور کون سے فرشتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز میں ایک جماعت آتی ہے، اللہ اکبر، فرشتوں کی، اپنے ساتھ ڈائریاں لاتی ہے۔ کرامن کاتبین تو ہے ہی ہے ہمیشہ، اس کے علاوہ عصر میں ایک جماعت آتی ہے، کب تک ہوتی ہے؟ فجر تک تمہارے سارے اعمال کو نوٹ کرتی ہے، اور فجر میں جاتی ہے، فجر میں دوسری جماعت والے فرشتے آتے ہیں، دوسری ڈیوٹی والے فرشتے، وہ عصر تک ہوتے ہیں، اپنے ساتھ کتابیں لاتے ہیں، لکھ کر جاتے ہیں۔ 2 3 یہ ہو گئے۔ چوتھا کون؟ ایک ہفتے کی پوری رپورٹ پیش کی جاتی ہے ہر جمعرات کو، یہ الگ فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں کہاں نوٹ ہو رہا، دیکھو سب چیزیں، اللہ کتنا مضبوط نظام بنا یہاں پر کہ ہر ہفتے کی رپورٹ اللہ کے پاس۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد اللہ کے یہاں ایک فرشتہ پورے ہفتے کی رپورٹ ہماری پیش کرتا ہے، لے جا کے یہ بندہ یہ کام کیا۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ کے نبی کیا کہتے تھے؟ مجھے پسند ہے کہ میں جمعرات کا روزہ رہوں، اور جب میرے نامہ اعمال جمعرات کو اللہ کے پاس جائیں تو کیا ہو؟ میں روزے دار وہاں پر لکھا جاؤں۔ اللہ اکبر، تو یہ اور کیا ہے دیکھیے آپ، اللہ اکبر، یہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زلزال پڑھیں گے نا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، پورا قیامت کا پورا نقشہ کھینچا گیا، یومئذ تحدث اخبار، زمین نکالے گی پورا سب اندر سے۔ تو اس کی جو سب سے آخری کی آیتیں ہیں نا، آخری کی آیتیں کیا ہے؟ دیکھو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا و شرا یرا، دونوں بھی ہے، خیر بھی ذرہ برابر کریں گے۔ تو اگر آپ اس کے ترجمے پہ غور کریں گے تو شیخ یہاں پر ہے یرا، یرا کا معنی شیخ دکھائے گا، اللہ یرا دکھائے گا۔ سورہ یوسف پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ میں نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے؟ تو یرا کا جو لفظ ہے وہ دکھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آیت میں کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بندہ ذری برابر نیکی کرے گا اللہ دکھائے گا قیامت کے دن، اور ذرہ برابر گناہ کرے گا وہ بھی آخرت میں دکھائے گا پورا۔
معنی یہ ہے آیت کے نصاب میں، مطلب میں، کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے، دکھایا جائے گا ہماری آنکھوں کو. اللہ اکبر. یہ مضبوط نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ مضبوط نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا. یہ جھلک کیا جھلک ہوگی، تھوڑا سا اندازہ اس بات سے ہم لگا لینا میرے بھائی کہ ہم کون سی غفلت کی زندگی میں ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں. کیا ہے دیکھیے آپ، اسی لیے اللہ نے کیا کہا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. بندہ اپنی زبان سے الفاظ نکالتا نہیں، اس کو نوٹ کرنے والا نوٹ کر لیتا ہے فوراً. تم گالیاں بک رہے ہیں، گالیاں نوٹ ہو رہے ہیں. تم غیبتیں بک رہے ہیں، غیبتیں نوٹ ہو رہی. تم اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر نوٹ ہو رہا. تم جو اپنی زبان سے نکال، ما یلفظ، اللہ اکبر، جو تم نکال رہے ہیں سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. اور ایک سسٹم اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے، پانچواں سسٹم، یہ چھٹا سسٹم یہ ہے. یہ چھٹا سسٹم اتنا خطرناک ہے کہ انسان اس سے مکر نہیں سکتا. یہ جھلک ہے آخرت کی. کس منظر میں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ آسان حساب لے لے. آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پوچھے ہی نہ، اگر پوچھے تو پھر گئے کام سے. کیا دیکھو آپ، ایک چھٹا سسٹم اللہ کا ہے. یہ ایک جھلک کے اندر کیا دیکھیے، الیوم نختم علی افواہہم. کیا؟ اللہ اکبر. تمہارے زبانوں پہ اللہ تالے لگائے گا قیامت کے دن. پھر کیا ہو، وَتُكَلِّمُونَ أَيْدِيهِمْ. تمہارے ہاتھ بات کرنے والے ہوں گے پھر قیامت کے دن. اللہ اکبر. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ. تمہارے پیر تمہاری گواہی دیں گے. اللہ اکبر. کتنا خطرناک سسٹم ہے. دیکھو آپ، انسان اگر قیامت میں کہہ دے یہ جمعرات کو آنے والے فرشتے میرے خلاف ہے، تم کہہ دے کرامن کاتبین میری خلاف جھوٹ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر. تم کہہ دو کہ روزانہ کے آنے جانے والے عصر اور فرسر کے فرشتوں کو نہیں مانتا، تم مان لو کہ تم یہ کہو جمعے کے دن آنے والے ڈیوٹی والے فرشتوں کو میں نہیں مانتا، میں یہ محفل میں اترنے والے فرشتوں کو نہیں، میرے خلاف کہہ رہے ہیں سارے کے سارے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے، الیوم نختم علی افواہہم. تمہارے زبانوں پہ تالے لگا کر، وتکلمنا ایدیہم. تمہارے ہاتھوں سے بات کروائیں گے. تم کیا کرے تھے، تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے خلاف. یہ ایک جو جھلک ہے بڑی خطرناک ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا پڑے گا. بے حد ضروری ہے میرے بھائی. اولاد کا تربیت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، گھریلو مسائل کا مسئلہ ہو، ہر مرحلے میں یہ بات کو یاد رکھنا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھنے پہ آ جائے تو پھر بچ نہیں سکتے. تو مناسب یہی کہ ایسے ہی مغفرت طلب کرو اللہ سے کہ اللہ پوچھے ہی نہ کچھ قیامت کے دن بس. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حساب آسان کر دے، جیسا نبی نے بتایا ہے. آمین.